السلام علیکم۔ 9 مارچ 2005 کے دن جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس معزولی کے ساتھ ہی پاکستان میں افتخار محمد چودھری ایک باوقار منصف کے طور پر ابھرے۔ معزولی کے بعد چودھری اعتزاز احسن ان کے وکیل ہوئے اور کچھ ہی دن بعد انہیں لاہور لے کر آئے۔ اسلام آباد سے لاہور تک 4-5 گھنٹے کا سفر انہوں نے 24 گھنٹے میں طے کیا، اور جس طرح لوگوں نے ان کی پذیرائی کی، یہی ان کے حق میں سب سے بڑی دلیل بن گئی۔ میں خود بھی لاہور میں ان کا انتظار کرنے والوں میں شامل تھا۔ اس 24 گھنٹے کے دوران میں نے لاہور کی سڑکوں پر امیر ترین لوگوں کو دیکھا۔ ان سب کو یہ توقع تھی کہ اگر جسٹس افتخار محمد چودھری عوامی تحریک کے زور پر بحال ہو جاتے ہیں تو عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے نکل آئے گی۔ یہی وہ تحریک تھی جس نے عمران خان کو پاکستانی سیاست میں باقاعدہ جگہ دی۔ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف پاکستان میں نہیں تھے۔ عمران خان واضح انداز میں عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اسی تحریک کے ایک مرحلے پر پہلی بار جیل بھی گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بذریعہ امریکہ اور نواز شریف کی بذریعہ سعودی عرب ڈیل اپنی جگہ، لیکن افتخار چودھری کی بحالی تحریک نے بھی ان دونوں کی واپسی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان حالات میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا سارا خاندان اور جناب نواز شریف کا بھی سارا خاندان سیاست میں واپسی کے لیے عدالتوں کا مرہون منت تھا، جبکہ عمران خان کو کسی بھی مقدمے کا سامنا نہیں تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے عمران خان کے پاس کم از کم ذاتی جواز کوئی نہیں تھا۔ بعد میں سبھی نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے عدلیہ بحالی کی تحریک کی حمایت کی پوری قیمت وصول کی۔ عمران خان 2011 کے جلسے میں اپنی سیاسی حیثیت بنانے کے بعد اس وقت عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے جب افتخار محمد چودھری ریٹائر ہو کر گھر جا چکے تھے۔ افتخار محمد چودھری کی بحالی کے بعد کچھ عرصہ ایسا لگا کہ عدلیہ واقعی آزادانہ فیصلے کر رہی ہے۔ ان پر اعتراضات ہو سکتے ہیں، مگر یہ گمان نہیں گزرتا تھا کہ یہ فیصلے کسی کہنے سننے کا نتیجہ ہے۔ عدلیہ کی آزادی کا یہ گمان تھا جو میرے جیسے کمزور صحافیوں کو بھی دلیر بنائے رکھتا تھا، اور نواز شریف کو بطور وزیر اعظم بھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے خاندان کے نام پاناما پیپرز میں آئے تو انہوں نے خود ہی عدالتی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جب یہ معاملہ از خود نوٹس کے تحت عدالت میں گیا تو بھی انہیں کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوئی۔ انہیں مسئلہ وہاں پیدا ہوا جہاں ان سے پیسوں کا حساب مانگا گیا تو ان کے وکیل نے ایک قطری شہزادے کا خط پیش کر دیا۔ یہ خط دراصل اعتراف جرم تھا۔ اس خط کے بعد اصولی طور پر مقدمے کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی سپریم کورٹ نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی اور جو کچھ ہوا اور سامنے آیا تاریخ ہے۔ بہرحال عدلیہ کی آزادی اور توقیر دونوں کا دل و دماغ میں بھی بھرم رہا۔ جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو عدلیہ کے فیصلوں کے تحکم اور بھرم پر ہی سوالیہ نشان لگ گیا۔ اس کے بعد عدالت میں چیف جسٹس کے روپ میں قاضی فائز عیسیٰ آ گئے۔ اس شخص نے عدلیہ کے ساتھ وہ سلوک کیا جیسے کوئی نقب زن کرتا ہے۔ اس نے جمہوریت کی بنیاد الیکشن کو ہی ڈھا دیا۔ اس نے عدلیہ کی خود مختاری تج دی۔ یہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے حامی سیاستدانوں آصف علی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھا اور انہی نے اسے دھتکار دیا۔ یہ جب عدالت میں بیٹھتا تھا تو دستور شکن ججوں کی تصویریں عدالت سے ہٹانے کی بات کرتا تھا۔ آج اس کی اپنی تصویر انہی کے ساتھ لگی ہے اور تاریخ اس کے انجام کا فیصلہ بھی کر چکی ہے۔ اسی نے یہ ثابت کیا کہ ادارے باہر سے کبھی تباہ نہیں ہوتے، ان کی بربادی ہمیشہ اندر سے ہوتی ہے۔ سو یہ بات بھی کھل گئی کہ پاکستان میں عدلیہ کی عفت اسی وقت آلودہ ہوئی جب قانون کی دیوی خود سر بازار آنے کو بیتاب ہوتی ہے۔ عدلیہ کی رکھوالی ایک طرف ججوں کا کام ہے تو اس کی آزادی کا تحفظ اہل سیاست کی ذمہ داری۔ ججوں کے سامنے لکھا ہوا دستور، قانون، مقدمہ اور روایات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پاکستان کا تجربہ بتاتا ہے کہ ضمیر منصف ہر دلیل پر بھاری ہوتا ہے۔ اگر ضمیر روشن ہو تو انصاف چمکنے لگتا ہے، اور باطن میں تاریکی ہو تو بے انصافی ہی عدل دکھائی دینے لگتی ہے۔
سیاستدانوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون بنائیں اور اہل افراد کو جج لگائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے عدلیہ پر ہمیشہ کاٹھی ڈالنے کی ہی کوشش کی ہے اور چن چن کر ایسے لوگوں کو جج لگایا ہے جن کا علم اس عہدے کے لیے کافی تھا، نہ ان کا کردار اس منصب کے لیے بنا تھا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی نہ کوئی ایسا جج ضرور نکل آتا تھا جس کا قلم انصاف کی عبارت لکھتے ہوئے لڑکھڑاتا نہیں تھا۔ آج بھی ایسے لوگ عدلیہ میں ہیں جنہیں کسی کا دباؤ متاثر کرتا ہے، نہ انہیں کسی کے جاہ و جلال سے غرض ہے۔ مگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے دستور میں 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کر دیا ہے وہ تو ایسا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان دونوں جماعتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے لیے قانون، دستور، جمہوریت اور ووٹ بے معنی ہو چکے ہیں۔ عدلیہ کی خود مختاری ختم کرنے کے بعد ججوں کے تقرر کا جو طریقہ کار طے پایا ہے اس کے اثرات مستقبل ہی نہیں ابھی سے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے۔ عدلیہ کا موجودہ نقشہ صرف اس لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو نشانہ بنانے میں آسانی ہو۔ کسی درجے میں حکومت کی یہ حکمت عملی کامیاب بھی دکھائی دیتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سزا معطلی کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو پا رہا۔ دیگر مقدمات کی کارروائی سست رفتاری سے چل رہی ہے اور ان کی بہن علیمہ خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا پڑا کہ ہمارے بھائی کی رہائی کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ حکومت شاید اسی میں اپنی عافیت سمجھ رہی ہے، مگر تابق ہے۔ عمران خان اس وقت اپنی سیاست کے جس مقام پر ہیں وہ تاریخ میں کم لوگوں کو حاصل ہوا ہے۔ وہ جیل میں ہوں یا جیل سے باہر، انہوں نے سیاسی میدان میں فتح حاصل کر لی ہے۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے عدلیہ کی حرمت و خود مختاری کی تحریک چلائی اور آج انہیں عدالت میں انصاف تو دور کی بات سنوائی کا موقع تک نہیں مل رہا۔ عمران خان عام آدمی ہوتے تو بھی انصاف میں تاخیر زیادتی تھی، مگر وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اس ملک کے لیے کرکٹ ورلڈ کپ جیت کر لانے والے کھلاڑی ہیں، پاکستان میں کینسر کے علاج کے لیے ادارے بنانے والے پہلے سماجی کارکن ہیں۔ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ قومی المیہ کی سی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ مان لیا پاکستان کی سیاست یوں ہی چلتی ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کل کو قانون کی اسی چکی میں آج کے حکمران بھی پسیں گے تو کیا ہوگا؟ جب قانون کی دھجیاں آج شاہراہ دستور پر بکھری پڑی ہیں، کل یہی ہو رہا ہوگا تو پھر کون شور مچائے گا؟ جو منصف آج انصاف نہیں کر پا رہے کل نہیں کریں گے تو پھر ان سے شکوہ کیسے کیا جائے گا؟ عمران خان تو وقار اور بے فکری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں۔ فکر تو آج کے حکمرانوں کو ہونی چاہیے جن کے پلیٹلیٹس جیل میں گرتے ہیں، جنہیں جیل میں بھی کپڑوں کی استری کی فکر رہتی ہے، جو جیل کے پہلے دن ہی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قدرت کا نظام ہے کہ لوگوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں۔ آج علیمہ خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے پر کھڑی اپنے بھائی کی دہائی دے رہی ہیں، کل اسی جگہ کوئی دوسرا ہوگا۔ شکریہ۔